अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व पारा रहमतुल्लाह। नंबर 18 सूरत नूर आयत नंबर 64 आयत नंबर 64। अला इन्ना लिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्ना लिल्लाहि अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द मा फिस समावाति वल अर्द क़द यअलमु क़द यअलमु मा क़द क़द यअ यअलमु क़द यअलमु क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन वयौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अला इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। बिकुल्लि शैइन अलीम। बिकुल्लि शैइन अलीम। इन्होंने बिकुल्लि शैइन अलीम। बिकुल्लि शैइन अलीम। बिकुल्लि शैइन अलीम। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। शैइन अलीम। शैइन अलीम। والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. شيء عليم. إنني شيء عليم. شيء عليم. شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. شيء عليم. شيء عليم. شيء والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليम. अला ये मद्द मुनफसल है, लंबा करेंगे इसको। इन या गुन्ना होगा, नून मुशद्दत है। लिल्लाहि लफ्ज़ अल्लाह को बारीक करके यानी तरकीक करके पढ़ेंगे। मा फिस समावाति वाव को मोटा, वल अर्द वाव रा ज़ाद ये पुर करने हैं। वल अर्द क़द काफ को मोटा, दाल पे कलकला करना है, साकिन है। यालमु 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 नहीं, कैसे قد يعلم या आलमु यानी मुतहर्रिक में क़द यालमु क़द यालमु قد يعلم जी। मा मद्द मुनफसल है, लंबा करके पढ़ेंगे। अंतुम नून साकिन के बाद ता हरूफ इख्फा में से है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अलैहि व यौम वाव को मोटा, युरजऊन युर रा को मोटा करेंगे, युरजऊन जी। युरजऊन
يرجعون یرجعون جی الیہ فینبئہم ہم میم ساکن کے بعد با آیا ہے لمبا کریں گے فینبئہم کر کے پڑھیں گے بما عملوا عین عاملوا واللہ واو اور لفظ اللہ پہ تفخیم کر کے بکل شیء علیم شیء علیم نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے اظہار کر کے پڑھیں گے الا اگارو ان بلا شبہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں والارض اور زمین میں ہے قد تحقیق یعلم وہ اللہ جانتا ہے ما اس حالت کو کہ انتم علیہ جس پر تم ہو و یوم اور جس دن یرجعون وہ منافق لٹائے جائیں گے الیہ اس کی طرف فینبئہم تو وہ خبردار وہ خبر دے گا انہیں بما اس کی جو عاملو انہوں نے عمل کیے تھے اللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض امام طبری نے رحمہ اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو ساری زمین اور سارے آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے آسمان اور زمین کس کی ملکیت اور جو ان کے درمیان ہے وہ قبروں والوں کی وہ بھی یعنی آسمان اور زمین کیسے لیے ذکر کیا اوپر آسمان نیچے زمین اور اوپر نیچے اور درمیان سب کی ملکیت کس کی ہے اللہ کی تو کیا خیال ہے جو مملوک ہو مالک نہ ہو جو مملوک ہو تو اس سے لائق ہے کہ وہ اپنے مالک کی نافرمانی کرے اللہ جو یعنی جو مالک حکم دے تو مالک کے حکم کی نافرمانی کسی مخلوق کو حق نہیں لائق نہیں کہ وہ اپنے مالک کے حکم کی نافرمانی کرے اللہ اکبر یہ عارضی طور پر جس کے ہاں آدمی ملازم ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے محتاط ہوتا ہے اس کے ہر حکم کی تکمیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور جو احکم الحاکمین ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اپنی وحدانیت میں اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے ساری کائنات اس کی ملکیت ہے مالک ہے وہ تو ساری کائنات مملوک ہے اللہ کی کیا ہے مملوک تو مملوک کو چاہیے وہ اپنے خالق کے کسی حکم کی بھی نافرمانی نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو سزا کا حقدار نہ بنا لے ہاں جی اور یاد رکھیے جو اپنے مالک کی نافرمانی یا اس کے حکم کو نہیں مانتا تو وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے اس لیے امام طبری نے یہ بھی فرمایا لوگو اسی طرح تمہارے لیے بھی اپنے رب کے حکم کی جو تمہارا مالک ہے خلاف ورزی کرنا درست نہیں ہے جس طرح باقی جو مملوک ہے اللہ کی چاند سورج ستارے آسمان زمین کیڑے مکوڑے درخت نباتات جی یہ ساری جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی مملوک ہے تو جس طرح وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے نہ ان کو لائق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق نہ بنائے اسی طرح بالخصوص انسانوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کرو اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو جی اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرو اور اس کے ہر حکم پر
عمل کرو، اور جب تم اس کے رسول کے ساتھ کسی جامع کام میں موجود ہو، حاضر ہو، تو اس کی اجازت کے بغیر مت نکلو۔ اصل میں پورے مضمون کا یہ نقطہ نظر تھا کہ دیکھو جب تمہیں رسول بلائے کسی جامع کام کے لیے، اہم اور ضروری کام کے لیے آ جاؤ، تو پھر بغیر اجازت یوں چپکے سے کھسک نہ جاؤ، ہاں جی، ایک دوسرے کی وہ آڑ نہ لو کہ ایک جا رہا ہے اجازت لے کے تو دوسرا جو ہے وہ منافق بیچ میں نکل جاتا ہے آڑ لے کے۔ ایسا مت کرو، جب تک اجازت نہ مل جائے تب تک نہیں نکلنا۔ دیکھو قد یعلم ما انتم علیہ، جس بھی روش پر تم ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو یہاں اصل میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، اور آخر میں پھر اللہ نے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، کہ دیکھو منافقین کے احوال کو بھی اللہ جانتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں کے احوال کو جانتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے بھی اور ہر چیز کو اللہ خوب جانتا ہے، ہر چیز کے احوال کو جانتا ہے۔ جو تم کر رہے ہو نا، اللہ تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے، جو انہوں نے کیا تھا ان کو بھی جانتا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ اللہ تعالی ہمیں صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے، اور اللہ کرے ہمیں موت ہے تو ایمان کی حالت میں۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو ایمان کی حالت میں فوت ہے اللہ سب کی بخشش فرمائے۔